بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بتا رہے تھے کہ خیار شرط میں اگر خیار بائع کو ہے تو مبی جو ہے بائع کی ملک سے نہیں نکلے گی، اور اگر خیار مشتری کو ہے تو بائع کی ملک سے مبی نکل جائے گی لیکن مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر مشتری کو خیار ہے تو بائع کی ملک سے مبی نکل تو جائے گی اور مشتری کی ملک میں داخل بھی ہو جائے گی۔ اس اختلاف پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ اس کو تعبیر کیا تو لہٰذا المسئلۃ اخوات، کہ اس مسئلے کی چند نظیریں ہیں کہ تب تنی علی وقوع الملک للمشتری بشرط الخیار و عدم ہی، کہ جس کی بنیاد اس پر ہے کہ مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے صاحبین کے نزدیک اگر مشتری کو خیار شرط ہو، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مشتری کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی اگر مشتری کو جو خیار شرط حاصل ہو۔ انہیں میں سے 6 مسائل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اتق المشتری علی المشتری اذا کان قریبا له فی مدت الخیار۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار یعنی ذو رحم محرم کا مالک ہو تو خریدتے ہی آزادی متحقق ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے آزاد ہو اور اس کا حقیقی بھائی کسی کا غلام ہو، تو جیسے یہ اپنے غلام بھائی کو خریدے گا، خریدتے ہی اس کا بھائی اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نے اسے آزاد کیا۔ تو فرض کریں ایک شخص نے اپنے غلام بھائی کو خریدا اور بائع سے یہ شرط لگا لیا کہ مجھے 3 دن تک اختیار ہے، میں چاہوں تو بیع نافذ کر دوں اور چاہوں تو 3 دن کے اندر فسخ کر دوں۔ اب 3 دن کے اندر جب فسخ کر دے گا وہ تو بیع فسخ ہو جائے گی، لیکن اگر نافذ کر دے گا تو نافذ ہو جائے گی۔ اب اس پر جو ہے اختلاف کا ثمرہ کیا ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ مشتری کو خیار ہونے کی صورت میں بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ شخص اپنے بھائی کو خریدنے سے مالک ہو گیا، اور جیسے مالک ہوا فوراً اس کا بھائی اس کی طرف سے آزاد ہو گیا۔ ادھر ملکیت متحقق ہوئی، ادھر آزادی ثابت ہو گئی۔ یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو آزاد کیا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ بھائی کا بھی مالک نہیں ہوا کیونکہ خیار شرط کے طور پر خریدا ہے، تو جب تک 3 دن گزر نہ جائے اور یہ اپنی رضا ظاہر نہ کر دے اس وقت تک ملکیت نہیں۔ تو جب یہ اپنے بھائی کا مالک نہیں ہوا تو آزادی متحقق بھی نہیں ہوگی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزادی ثابت نہیں، اور صاحبین نزدیک آزادی ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے چند نظیریں ہیں اور سب کی بنیاد صاحبین نزدیک ملکیت کے وقوع پر ہے خیار شرط کے طور پر خریدنے والے کے لیے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ منہا اتق المشتری علی المشتری، انہی میں مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ خریدے ہوئے غلام کا آزاد ہونا مشتری کی طرف سے اذا کانا قریبا لہو، جب کہ جو ہے کہ مبی اس کا قریبی ہو، ذو رحم محرم ہو خیار شرط کی مدت میں، کہ خیار شرط کی مدت میں صاحبین کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائے گا، مگر صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزاد نہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا۔ ومنہا اتقہ، ہاں
اب انہی میں سے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو آزاد، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد۔ اس نے ایک غلام خریدا مگر خیار شرط کے طور پر کہ مجھے 3 دن تک جو ہے اختیار ہے، چاہوں تو جو ہے بیع کو نافذ کر دوں، چاہوں تو ختم کر دوں، تو خیار شرط کے طور پر غلام کو خرید لیا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ ابھی جب تک خیار شرط ہے جو ہے مشتری کے لیے ملکیت ثابت جو ہے متحقق نہیں ہوگی، جب صاحبین کہتے ہیں کہ اس کی ملکیت متحقق ہو جائے گی، تو اگر ملکیت متحقق ہو گئی جیسا کہ صاحبین فرماتے ہیں، تو چونکہ یہ قول صادق آ رہا کہ یہ غلام کا مالک ہوا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو آزاد، تو حضرات صاحبین کے نزدیک وہ غلام آزاد ہو جائے گا، تو اس لیے کہ اس نے قسم کھا لی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو غلام آزاد، اور وہ غلام کا مالک ہو گیا ہے، اس لیے خیار شرط کے طور پر خریدتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ خیار شرط کے طور پر خریدا ہے، اس لیے مشتری کے لیے ابھی ملکیت ثابت نہیں، جب ملکیت ثابت نہیں ہوئی تو ابھی خیار شرط کی مدت میں وہ غلام اس کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ کہا اگر میں غلام کا مالک ہو جاؤں تو وہ آزاد ہے، اور ابھی مالک ہوا نہیں۔ ہاں اگر یہ اس طرح قسم کھا لے کہ اگر میں غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے، اگر میں غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے، تو چاہے خیار شرط کے طور پر خریدے اور چاہے مطلق جو ہے بیع کے طور پر خریدے، دونوں صورتوں میں خریدنا جو ہے پایا جا رہا ہے۔ تو اس طور سے اگر کہے کہ اگر میں غلام خریدوں تو وہ آزاد، تو اگر خیار شرط کے طور پر خریدا ہے جب بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا، امام اعظم کے ہاں بھی اور حضرات صاحبین کے ہاں بھی۔ وَمِنْهَا اِتْقُهُ اِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ إِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اور انہی مسائل میں سے یہ کہ جب کسی نے قسم کھا لی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد، تو اب کسی نے خیار شرط کے طور پر غلام خریدا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ مشتری ابھی اس کا مالک نہیں ہوا ہے، اس لیے آزادی ثابت نہیں ہوگی، اور حضرات صاحبین کے نزدیک چونکہ جو ہے مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی ہے اگرچہ خیار شرط ہے، اور جب آزادی ثابت ہو گئی ہے تو یہ ملکیت ثابت ہو گئی ہے تو وہ جو ہے مشتری کی طرف سے غلام آزاد ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا قال ان اشتریت عبدا، اگر برخلاف اس کے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر میں کوئی غلام خریدوں تو آزاد، تو لأنہ یسیر کالمنشی للعتق بعد الشراء، کیونکہ غلام خریدنے کے بعد گویا اس نے انشاء عتق کیا ہے، تو فیسقط الخیار، انشاء عتق کیا ہے تو خریدتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا، اور مشتری کے لیے جو خیار شرط وہ خیار بھی کیا ہے باطل ہو جائے گا، فیسقط الخیار، تو اس کا خیار بھی ساقط ہو جائے گا۔ ومنہا، اور تیسری مثال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جو ہے باندی خریدے، تو باندی خریدنے کے بعد مشتری جو ہے اس سے استبراء رحم کرے، پھر اس کے بعد وطی حلال ہے، یعنی حیض آ جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے وطی وغیرہ جو ہے کی اجازت ہے۔ اب اگر کسی نے دوسرے کی باندی خریدی اور اپنے لیے خیار شرط رکھ لیا، اور اتفاق یہ کہ خیار شرط کی مدت میں اسے حیض آ گیا، تو اب کیا استبراء کرنے میں اس حیض کا شمار ہوگا یا نہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس باندی پر ملکیت ثابت نہیں، تو جب ملکیت ثابت نہیں تو یہ جو حیض آ رہا ہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، تو اس لیے کہ ملکیت ثابت ہونے کے بعد استبراء ہے، اور ابھی ملکیت ثابت ہونے سے پہلے استبراء نہیں،
تو جو ہے خیار شرط کی مدت میں جو حیض آ رہا ہے اس کا شمار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ منہا ان حیض المسترات فی المدت لا یستزیو بہی فی الاستبراء عنده، کہ اس خیار شرط کے طور پر خریدی ہوئی باندی کا مدت خیار میں حیض آنا یہ کافی نہیں ہے استبراء کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَإِنْدَهُمَا يَسْتَزِيُّ، اور چونکہ حضرات صاحبین کے نزدیک مشتری کی ملکیت ثابت ہو گئی، اس لیے مدت خیار میں جو حیض آیا ہے اس کا شمار ہوگا۔ وَلَوْ ردت بحکم الخیار الی البائع لا یجب علیہ الاستبراء عنده وعندهما یجب اذا ردت بعد القبض۔ یہی مسئلہ کہ کسی شخص نے خیار شرط کے طور پر کوئی باندی خریدی، تو باندی خریدی تو ابھی بتا چکے ہیں کہ مشتری کے لیے خیار شرط کے زمانے میں اگر اسے حیض آ جائے تو استبراء میں وہ حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ جب بیع نافذ کر دے، بیع کے نافذ کرنے کے بعد جب پھر حیض آئے گا استبراء کے لیے اس حیض سے شمار ہوگا۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ زید نے بکر کی باندی خریدی، تو زید جو ہے بھی اس عورت اس باندی سے استبراء کرے گا، پھر اس کے بعد وطی کرے گا، کیونکہ یہ شبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آقا کے نطفے سے اس کا رحم مشغول ہو، اس سے استبراء ہو، اس لیے مشتری جو ہے استبراء کے بعد ہی اس سے وطی کرے گا۔ اور بالفرض اگر مشتری نے وہ باندی واپس قبضہ کرنے کے بعد واپس کر دیا، بائع کو سمن باندی واپس کر دیا، سمن لے لیا، تو اب جو ہے اس کا جو پہلے آقا تھا تو وہ سوچے کہ یہ باندی تو ہماری ہی تھی، لاؤ ہم پھر سے وطی کرنا شروع کریں، نہیں، پھر وہ بھی استبراء جو ہے استبراء رحم کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو مشتری جس نے خریدا تھا اس نے مشتری کیا ہو اور اس سے جو ہے استقرار ہو گیا ہو، تو اس شبہے کو دور کرنے کے لیے بائع جو ہے یہ بھی استبراء کرے، تو بائع بھی کرائے اور مشتری بھی۔ مشتری اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آقا کے نطفے سے اسے جو ہے استقرار ہو چکا ہو، اس لیے جو ہے مشتری جو ہے استبراء کے بعد ہی اس سے وطی کرے گا۔ اور اگر مشتری نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر کیا سمجھ میں آیا کہ اس نے واپس کر دیا، تو واپس کرنے کے بعد پھر اس کا جو پہلا آقا تھا وہ بھی استبراء کرائے گا، کیونکہ یہاں بھی شبہ ہے کہ مشتری نے خریدنے کے بعد اس سے وطی کی ہو اور استقرار ہو گیا ہو، تو چونکہ یہاں بائع بھی استبراء کرائے گا اور مشتری بھی۔ اب سنیے کہ اگر کسی شخص نے جو ہے باندی خریدی خیار شرط کے طور پر، تو یہ تو بتا چکے ہیں کہ اگر مدت خیار میں حیض آ گیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اس حیض کا اعتبار نہیں ہوگا اور حضرات صاحبان نزدیک اس حیض کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر مشتری نے خیار شرط کے طور پر خریدنے کے بعد مدت خیار میں اس باندی کو بائع کے پاس واپس کر دیا، اب دو حال سے خالی نہیں، اس پر قبضہ کیا تھا، قبضہ کرنے سے کے بعد واپس کیا یا قبضہ کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں بے فسخ کرتا ہوں، تو اگر اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، ایسے ہی کہہ دیا کہ میں بے فسخ کرتا ہوں، تو اب چونکہ وہ بائع ہی کے پاس تھی، بائع کے پاس سے گئی ہی نہیں، اس لیے برات رحم کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تھا تو قبضہ کرنے کے بعد پھر اگر بائع کو واپس کیا تو اب بائع پر استبراء کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مشتری نے خریدنے کے بعد اس سے ہم مشتری کر لی ہو، تو اب وہ جو ہے اس برات رحم کرائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ومنها ان حیض المشترات فی المدت لا یستطیع به فی الاستبراء عنده، کہ
خیار شرط پر خریدی ہوئی باندی کو مدت خیار میں حیض آنے سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں استبرا میں وہ حیض کافی نہیں، اس کا شمار نہیں ہوگا، اور حضرات صاحب نزدیک مدت خیار میں جو حیض آیا اس کا شمار ہوگا۔ فرماتے ولو ردت بحکم الخیار، اگر وہی باندی جو خیار شرط کے طور پر خریدی گئی تھی اور مشتری نے بائع کے پاس واپس کر دینے بے فس کر دیا تو لا یجب علیہ الاستبراء عنده، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اصل مولا پر جو اس کا پہلا آقا ہے اس پر استبراء واجب نہیں، کیوں؟ ان کے نزدیک چونکہ جو ہے اور پہلے جو خریدا تھا مشتری جو اور کی ملکیت ثابت ہی نہیں ہوئی تھی، وَإِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ، اور حضرات صاحب نزدیک کہ وہ باندی اگر مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد واپس کی گئی مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد تو اب استبراء واجب ہے، کیونکہ یہاں بھی احتمال ہے، ممکن ہے کہ مشتری نے اس سے مشتری کی ہو۔ وَمِنْهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمُشْتَرَاةُ فِي الْمُدَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تُصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، زید نے ایک باندی سے نکاح کیا، باندی کسی اور کی تھی، اس سے نکاح کر لیا، تو نکاح کرنے کے بعد پھر اس سے لڑکا پیدا ہوگا تو اس باندی کو ام ولد کہیں گے۔ تو زید نے جو ہے باندی خریدی، لیکن کون سی باندی؟ زید کی بیوی کسی کی باندی تھی، زید نے اس سے نکاح کر لیا، زید کی منکوحہ ہو گئی، پھر زید نے اپنی بیوی جو باندی بھی ہے کسی کی اور اس کی منکوحہ ہے تو اپنی منکوحہ کو اس کے آقا مثلا خالد سے خرید لیا، خالد سے خرید تو لیا مگر خیار شرط کے طور پر اس نے شرط لگا دیا، تو اب جو ہے یہ خالد کی باندی تھی، اس سے خیار شرط کے طور پر خالد نے خرید لیا، اور خالد کی وہ بیوی زید کی وہ بیوی بھی ہے اور وہ حاملہ بھی ہے۔ اب اگر جو ہے مدت خیار میں اور اسے وضع حمل ہو تو اب یہ ام ولد ہوگی یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی بیوی ابھی ہے، باندی تو ہے نہیں، اس کی بیوی ہے، تو زید کی بیوی جو ہے کسی اور کی باندی ہے، اس کو اس نے خیار شرط کے طور پر خرید لیا، اور اس باندی نے مدت خیار میں اپنے آقا کے ہاں وضع حمل کر دیا، بچہ پیدا ہوا، تو بچہ یہ ام ولد نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی زید کی باندی کا بچہ نہیں کہیں گے، زید کی بیوی کا بچہ ہے، کیونکہ زید نے اگرچہ خرید لیا ہے مگر خیار شرط کے طور پر ہے، اور منکوحہ پہلے تو جو بچہ پیدا ہوا تو کہیں گے زید کی بیوی کو بچہ پیدا ہوا، یہ نہیں کہیں گے زید کی باندی کو، اس لیے ام ولد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں انہی میں سے اذا ولدت المشتراۃ فی المدۃ بالنکاح، کہ ایسے ہی کہ اگر خرید کہ منکوحہ عورت جو کسی دوسرے کی باندی ہو اس کو خیار شرط کے طور پر خریدا جائے اور مدت خیار میں اسے وضع حمل ہو جائے تو لا تصیر ام ولد لہو، تو یہ اپنے شوہر کی ام ولد نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک، کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک خیار شرط کے طور پر خریدنے سے ابھی مشتری کی ملکیت ثابت نہیں، خلافاً لہما، اس میں جو ہے صاحبین کا اختلاف ہے، صاحبین نزدیک ام ولد ہو جائے گی۔ منہا اذا قبض المشتری المبیع باذن البائع ثم اودعه عند البائع حلق فی یدہ فی المدت حلق من مال البائع، زید نے بکر سے ایک سامان خریدا خیار شرط کے طور پر، زید نے بکر سے خیار شرط کے طور پر ایک سامان خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر بکر ہی کے پاس یعنی بائع ہی کے پاس زید نے جو ہے امانت کے طور پر رکھ دیا، کہا کہ یہ بطور امانت آپ اس کو جو ہے رکھے رہیے گا، اس کو آپ رکھے رہیے، اور بائع نے جو ہے اپنے پاس رکھ لیا، اتفاق یہ کہ بائع کے پاس سے وہ مبیع جو ہے ہلاک ہو گئی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری پر تاوان واجب نہیں ہوگا،
اور وہ مبی جو ہے ابھی بائیں کے پاس ہلاک ہو گئی تو بائیں ہی کی ملک سے ہلاک ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ خیار شرط کے طور پر خریدنے سے اس کی ملکیت تو ہوئی نہیں مشتری کی، اور جب مشتری کی ملکیت نہیں اور بائیں کے پاس ہی ہلاک ہوئی ہے تو اب مشتری پر کچھ بھی تاوان واجب نہیں ہوگا. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور صاحبین نزدیک تاوان واجب ہوگا. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذا قبض المشتری المبیع باذن البائع، کہ جب مشتری سے مراد وہی کہ جو خیار شرط کے طور سے خریدا ہے، خیار شرط کے طور پر خریدنے والے نے مبیع پر قبضہ کر لیا بائع کی اجازت سے، ثم اودعہ عند البائع، پھر اسے بائع کے پاس جو ہے بطور ودیعت دے دیا، بطور امانت کے دے دیا. فہلک عندہ فی المدت، تو وہ مبیع جو ہے مدت خیار کے اندر بائع کے پاس ہلاک ہو گئی تو ہلکہ من مال البائع، تو بائع کے مال سے وہ ہلاک ہوگی. تو ارتفاع القبض بالرد، کیونکہ مشتری کے سامان واپس کر دینے سے اب اس مشتری کا قبضہ مرتفع ہو گیا، اٹھ گیا. تو لعدم الملک عنده، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ملکیت نہیں تھی. وعندہما من مال المشتری، اور حضرات صاحبین کے نزدیک مشتری کے مال سے جو ہے یہ ہلاکت کا مال دیں گے. مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جب اس نے قبضہ کیا اور مشتری کی اجازت سے کیا، بغیر اجازت کرتا تو بھی ناراضی، اجازت سے واپس کیا ہے، اور اجازت سے قبضہ کیا اور پھر اسے واپس بھی کر دیا، اور مشتری اور بائع کے پاس ہلاک ہو گئی تو گویا بائع ہی کے مال سے ہلاک ہوئی ہے اور مشتری جو ہے بری الذمہ رہے گا. وعندہما، اور حضرات صاحبین نزدیک مشتری کے مال سے وہ ہلاک ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک جو ہے مشتری اگرچہ خیار شرط کے طور پر خریدے مالک ہو جاتا ہے، جب مالک ہو گیا اس کا امانت رکھنا بھی صحیح تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مشتری کی ملکیت قائم تھی، تو جب مشتری کی ملکیت قائم تھی تو اس پر تاوان مشتری ہی پر تاوان واجب ہوگا. فرماتے انہی میں سے یہ ہے کہ جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا بائع کی اجازت سے، مشتری سے مراد وہ خیار شرط کے طور پر جس نے خریدا ہے. فہلک ثم اودعہ عند البائع، پھر مشتری نے بائع کے پاس ودیعت کے طور پر رکھ دیا. فہلک فی یدہ فی المدت، تو مدت خیار میں بائع کے پاس مبیع ہلاک ہو گئی تو وہ بائع ہی کے مال سے ہلاک ہوگی. اور لارتفاع القبض بالرد، کہ بائع کے پاس واپس کر دینے سے مشتری کا قبضہ مرتفع ہو گیا، اٹھ جانے کی وجہ سے. کیوں؟ مشتری کی اس پر ملکیت ثابت نہیں تھی امام اعظم کے نزدیک. وعندہما، اور حضرات صاحبین کے نزدیک مشتری کے مال سے وہ ہلاک ہوگا، کیونکہ ودیعت پر رکھنا صحیح ہے قیام بے اعتبار قیام ملکیت کے قائم ہونے کے اعتبار سے. اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لو کان المشتری عبدا معزونا لہ، کہ غلام کو تجارت وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کسی نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دیا، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی، غلام نے جو ہے کوئی سامان خریدا خیار شرط کے طور پر، اور بائع نے اسے مدت خیار میں ثمن سے بری کر دیا، کہہ دیا کہ میں نے تمہارا ثمن معاف کر دیا ہے، تو معاف کرنے کے بعد بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار شرط باقی رہے گا، اور حضرات صاحبین نزدیک خیار شرط باقی نہیں ہوگا. انہی مسائل میں سے کہ لو کان المشتری عبدا معزونا لہ، کہ اگر خریدنے والا غلام اس کا معزون ہو، یعنی آقا نے اس کو خریدنے کی اجازت دے دیا ہو، فابراہ البائع عن الثمن، تو بائع نے اس غلام کو ثمن سے بری کر دیا مدت خیار ہی میں، تو بقیا خیارہ عندہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا خیار باقی رہے گا. لأن الرد امتناع عن التملک، کیونکہ اسے
وہاں عبد معزون کا واپس کرنا یہ اسے مالک بننے سے کیا ہے، روکنا ہے، مالک بننے سے رکنا ہے۔ والمعزون لہو یلی ہے، اور معزون عبد معزون کو اس کی وکالت ہے، اس کی ولایت ہے کہ اپنے آپ کو مالک بننے سے روک دے۔ وَإِنْدَهُمَا بَطْلَ خِيَارُهُ، اور حضرات صاحبین کے نزدیک جو ہے اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ تَمْلِيكًا، کیونکہ جب اس نے جو ہے مبی کا مالک بنا دیا تو اب یہ رد کرنا، واپس کرنا، یہ مالک بنانا ہوا بغیر عوض کے۔ وہ لیسا من اہلہ، اور وہ عبد معزون جو ہے یہ مالک بنانے کا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھیے بائیں نے ثمن معاف کر دیا، جو بائیں نے ثمن معاف کر دیا تو گویا اس کو مبی کا مالک بنا دیا ہے، لیکن اور یہ جو عبد معزون ہے اس کو مالک بننے کا اختیار ہے، اس کو ولایت حاصل ہے، لیکن اس کو واپس کرنے کی بھی ولایت حاصل ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اور صاحبین کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بنیاد وہی ہے کہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے خیار شرط کے طور پر خریدنے سے مشتری کی ملکیت میں نہیں داخل ہوتی ہے، اور صاحبین نزدیک مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ومنہا، اور انہی مسائل میں سے یہ ہے، اذا اشترى ذمی من ذمی خمرا علی انہ بالخیار ثم اسلم بطل الخیار عندہما لانہ ملکہا فلا یملک ردہا وہو مسلم وعندہ یبطل البیع۔ دو ذمی ہے، ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب خریدا خیار شرط کے طور پر، کہ ذمیوں کے نزدیک شراب کی بیع و شراء ممنوع نہیں ہے، جائز ہے۔ تو ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے خیار شرط کے طور پر شراب خرید لیا، پھر جو ہے مشتری جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ اب ایمان لے آیا تو کیا جو خیار شرط کے طور پر خریدنے سے اس کا خیار باقی رہے گا کہ باطل ہو جائے گا؟ تو حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہوتے ہی اب خیار شرط باطل ہو گیا۔ کیوں؟ جب اسلام لانے کے بعد شراب واپس کرے گا تو گویا یہ لازم آئے گا کہ ایک مسلمان دوسرے کو شراب کا مالک بنا رہا ہے، اور یہ جائز نہیں۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے خیار شرط کے طور پر خریدا تھا تو ابھی اس کی ملکیت ثابت ہی نہیں ہوئی، اور جب ملکیت ثابت نہیں ہوئی اور مدت خیار ہی میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا تو اب شام کے وقت جو ہے وہ چیز اس کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان شراب کا مالک نہیں ہوتا، اور یہ بیع جو ہے سرے سے فسخ ہو جائے گی۔ اور جس نے انہی مسائل میں سے یہ ہے کہ جب کسی ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب خریدا اس شرط پر کہ اسے اختیار حاصل ہے، ثم اسلم، پھر مشتری نے اسلام قبول کر لیا تو بطل الخیار، تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف امام محمد کے نزدیک، کیوں؟ لأنہ ملکہا، کیونکہ وہ شراب کا مالک ہو گیا، فلا یملک ردہا، اب اسے واپس کرنے کا وہ مالک نہیں ہوگا، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے۔ اب وہ شراب کا مالک تو ہو چکا تھا، لیکن اب حالت اسلام میں کسی کو مالک نہیں بنائے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نزدیک عندہ یبطل البیع، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نزدیک بیع باطل ہو جائے گی۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا، کیونکہ خیار شرط کی وجہ سے وہ اس کا مالک ہی نہیں تھا۔ جب اس کا مالک ہی نہیں ہوا، وَلَا يَتَمَلَّكُ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ، تو اپنا خیار شرط ساقط کر کے جو ہے دوسرے کو یعنی بائع کو مالک نہیں بنائے گا۔ وہ مسلم، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو۔